بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو عمران خان پر سختیاں ہیں اور الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو بھی الیکشن لڑنے کی ساتھی نہیں، ہزاروں کارکن پی ٹی آئی کے جیلوں میں ہیں، جو امیدوار ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب جو مقبولیت ہے عمران خان کی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر تو جو ریلائبل ہیں ریسورسز یا سورسز جنہیں آپ کہہ لیں، ان کو تو زیادہ اس وقت کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور صرف حکومتی جو چیزیں ہیں یا جو سرویز ہیں ان کو مین اسٹریم میڈیا پر پھینکا جا رہا ہے، جس میں عمران خان کی مقبولیت کو کم دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو بات کروں گا جو سروے دنیا کے جو ریپیوٹیڈ کمپنیز کر رہی ہیں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ عمران خان کی پاکستان میں کتنی پذیرائی ہے۔ گوگل نے ایک سروے کیا، گوگل اب ایک ریلائبل کمپنی ہے سرویز کے حساب سے، اور پاکستان کی کمپنی نہیں ہے۔ انہوں نے سروے کیا کہ جب سے یہ الیکشن والی بات ہوئی ہے، بلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سمبل نہیں رہا، تو جو گوگل نے جو سروے کیا ہے اس کے مطابق 78% لوگوں نے، اب تک جتنے بھی لوگوں نے انٹرنیٹ کو سرچ کیا ہے پاکستان کے، 78% نے کیا ہے تحریک انصاف کو سرچ کیا ہے، اس کی ویب سائٹ پر گئے ہیں، اس کو دیکھا ہے، جبکہ صرف 13% جو ہے وہ مسلم لیگ نون۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، 13% مسلم لیگ نون اور 3% پیپلز پارٹی، 2% تحریک لبیک۔ یہ ریشو نظر آ رہی ہے، اور عام جو اب جو ویب سائٹس پر جو سرویز ہیں، جو سوشل میڈیا پر سروے ہیں، اس میں 80 to 85% جو ووٹس ہیں یا لوگ جو ہیں وہ پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ ایک ابھی ریسنٹلی ایک سروے ہے جو ایک ایسے لوگوں کا سروے ہے جو بہت غریب ہے، یعنی ایک جگہ پر کھانا کھانے کے لیے جو نادار لوگ یا جن کو فری کھانا ملتا ہے، ایک بڑی لمبی قطار ہے، اور وداؤٹ ایڈیٹنگ وہ ان سے پوچھا گیا سوال کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، تو اس میں 80% لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ووٹ عمران خان کو دیں گے، تحریک انصاف کو دیں گے۔ تو جو پاپولیرٹی ہے وہ عمران خان کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جس طرح سے پاپولیرٹی بڑھی ہے، اب ان کا انفلوئنس بھی اتنا ہو گیا پاکستان میں کہ اگر ان کو سسٹم سے نکالا جاتا ہے تو بعد میں جو سسٹم بنتا ہے وہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکانومسٹ نے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا مضمون چھاپا، اور پھر ہر 2-3 گھنٹے بعد وہ ٹویٹ بھی کرتے رہے، اور 2.5 کروڑ سے زائد ان کو ہٹس ملے، جو کہ اکانومسٹ کی تاریخ میں کبھی اتنے زیادہ ان کے کسی بھی چیز کو جو انہوں نے چھاپی ہو نہیں پڑھا گیا جتنا عمران خان کا جو کالم ہے وہ پڑھا گیا۔ اب ٹائمز نے ایک رپورٹ دی ہے، اور انہوں نے ایک اپنا تجزیہ چھاپا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ عمران خان اس وقت جب سے وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹا ہے، اسٹرگل کرتا رہا، اور پھر ابھی وہ جیل میں ہے، اور اس کی پارٹی کے ہزاروں کارکن جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، اور ان کے جو امیدواران ہیں ان کو الیکشن کیمپین کی اجازت نہیں ہے، اور ایک جو گرفتاریاں ہیں پی آئی ٹی کے لوگوں کی وہ ان گنت گرفتاریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی جو آپ عمران خان کو حکومت سے تو دور رکھ سکتے ہیں دباؤ سے، لوگوں پر پریشر ڈال کے، لیکن اس کی جو پاپولیرٹی ہے لوگوں کے دلوں میں، اس کا جو انفلوئنس ہے لوگوں پر، آپ اس انفلوئنس کو کم نہیں کر سکتے، اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بڑھتا جائے گا۔ ٹائمز نے مغرب پر بھی بہت زیادہ تنقید کی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے، لیکن امریکنز اور جو دوسری جو ویسٹرن پاورز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو میوٹ کر لیا، یعنی وہ اس پر بات نہیں کر رہے، اور اس پر بات وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ کیونکہ ان کو ضرورت ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کی فوج کی، اور اس لیے وہ بالکل یہ جو ایک ڈیموکریسی کا ایک ایسنس ہوتا ہے کہ جس میں جو لوگ ہیں وہ ان کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے
وہ اپنا نمائندہ چنتے ہیں. ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو از بینگ پش ٹو دا وال, اور عمران خان گرفتار ہیں اور اتنا زیادہ کریک ڈاؤن ہے, لیکن وہ نہیں بول رہا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک بگ کوشچن از وائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز بین سو میوٹڈ ان دا فیس آف سچ بریزن irregularities. یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, دنیا خاموش ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی, اسپیشلی دا یو ایس, خاص طور پہ یو ایس. While under the Joe Biden administration claimed to have made democracy promotion a key foreign policy priority. جبکہ جو امریکی صدر جو بائیڈن ہیں, ان کی یہ ایک کی پالیسی ہے کہ جمہوریت کو حفاظت کرنا, اس کو فروغ دینا, یہ ان کی خارجہ پالیسی کی ایک کی پوائنٹ. لیکن وہ irregularity پہ خاموش ہیں. The stakes are high. اور nuclear armed Pakistan is drowning in a 140 billion external debt, while ordinary people are battling with Asia's highest inflation, with food prices rising 38.5% year on year. اب پھر آگے وہ لکھتے ہیں, the truth is that Khan has few friends in the West after prioritizing relations with Russia and China. From a Washington perspective, anyone would be better than Khan, says Michael Kugelman. یعنی جو چائنا اور رشیا کے ساتھ خان نے جو اپنی ترجیحات بنائی تھیں, اس کی وجہ سے اب مغرب میں اس کے بہت کم دوست رہ گئے ہیں. اور یہی عمران کہتا تھا کہ یہ جو حکومت ہے امپورٹڈ سرکار ہے, اور امریکہ اس کو لے کے آیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کی ترجیحات کے مطابق انہوں نے بات کی تھی. اور یہ جو ویسٹ ہے, ٹائمز کہتا ہے یہ سارے اس کے لیڈر خاموش ہیں, اور عمران خان کے بہت کم دوست رہ گئے ہیں. ابھی آپ سنیں مولانا فضل الرحمان کو, آپ سنیں نواز شریف کو, مریم نواز کو, وہ کہتے ہیں جی یہ خود ویسٹ کا آدمی ہے, اور یہ اور وہ. اور یہ مائیکل کوگنبیل کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ عمران سے بہتر ہوگا واشنگٹن کے لیے, کیونکہ عمران خان جو ہے یہ چائنا اور رشیا کے ساتھ اس نے پاکستان کی ترجیحات جو ہیں وہ مقرر کر دی تھی. اور اس نے, وہ کہتا ہے کوگل مین کہ نواز شریف بڑا زبردست ہے امریکہ کے لیے. کیا کمال کی اس نے کہا ہے کہ نواز شریف بائی کنٹراسٹ از پرسیوڈ ایز اے بزنس فرینڈلی اینڈ پرو امریکہ. لے جناب, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ امریکی کہہ رہے ہیں, اور اس سے پہلے انڈینز کہہ چکے ہیں کہ ہم نے نواز شریف میں بہت انویسٹ کیا ہے. تو جناب ایک جگہ کی انویسٹمنٹ ہے, ایک جگہ وہ دوست ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ ہمارے سارے مقاصد پورے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کہانی اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے. اس کو توڑنے کے لیے ڈفرینٹ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف نئی کہانیاں آتی ہیں, لیکن عمران کی پاپولیرٹی دنیا کہہ رہی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ ہو سکتا ہے اسے حکومت میں آنے سے روک دیں فار دا ٹائم بینگ, لیکن جو لوگوں کے دلوں میں بس رہا ہے عمران خان, اس کو آپ نہیں روک سکتے. اور یہ کلیئرٹی کر دی بات کہ شریف امریکہ کا دوست ہے, خان پاکستان کی جو ترجیحات ہیں وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ اس نے لگائی ہیں, تو اس کے بعد کوئی بھی شخص عمران کے مقابلے میں امریکہ کے لیے بہتر ہوگا. تو اب پاکستانیوں, فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں, 8 فروری کو آپ نے کیا کرنا ہے. اجازت, اگلی ویڈیو تک اللہ نے.